أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس، اس کے اندر حمزہ جو ہے، الف جو ہے پہلے، وہ استفہام کے لیے ہے، یعنی سوال کے لیے ہے، کویسچن مارک ہے. تأمرون کا معنی ہے حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا کہنا. الناس لوگ. اتامرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کی، وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. مشکلات پر صبر کر کے اور نماز کے وقت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بری عادت، بری خصلت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو حکم کرتے نیک کام کرنے کا، لوگوں کو حکم دیتے نمازیں پڑھنے کا، لوگوں کو حکم کرتے زکوٰۃ دینے کا، لوگوں کو منع کرتے کہ رشوت نہیں لینی، لوگوں کو منع کرتے سودی معاملات نہیں کرنے، لیکن وہ خود یہ سارے معاملات کرتے. وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ خود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ خود اگر ان کے پاس کوئی بندہ کوئی ہدیہ لے کر، ہدیہ کہہ کر لیتے تھے، وہ ہدیہ لے کر جسے سیدھے الفاظ میں رشوت کہا جائے، وہ لے کر آتا اور آ کر کہتا جی یہ رکھ لیں اور مجھے اس کے حساب سے مسئلہ بتا دیں. وہ من چاہا جیسا آنے والا سائل چاہتا تھا اسے ویسا ہی مسئلہ بتاتے اور کہتے یہ تورات کے اندر موجود ہے. یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں سے کہتے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو. کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ بھی کہا لیکن خود ایمان نہ لائے، بلکہ اکثر اپنی محفلوں کے اندر لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں، آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں تورات کے اندر، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی. اس قدر وہ دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باعث، مقرر، عالم جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال اس چراغ کی ہے. اس کی مثال اس چراغ کی ہے جو خود جل رہا ہے، آس پاس کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں روشنائی سے، لیکن وہ خود حاصل نہیں کر رہا. چراغ تو ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ خود جل رہا ہے لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، خود فائدہ حاصل نہیں کر رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ ایسے لوگوں کے سامنے گزر ہوا جن کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. کون سی کینچی سے؟ آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. ایک روایت میں یوں آتا ہے آگ کی کینچی کے ساتھ زبانیں اور ہونٹ دونوں چیزیں کاٹے جا رہے تھے. اس کے
زبانیں بھی کاٹی جا رہی تھی اور ہونٹ بھی کاٹے جا رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے علماء ہیں, یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں, یہ آپ کی امت کے مبلغین ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. اتأمرون الناس وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کتاب بھی پڑھتے ہو, لوگوں کو بتاتے بھی ہو, لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہو, لوگوں کو واعظ بھی کرتے ہو, تبلیغ بھی کرتے ہو, پھر بھی خود عمل نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں, میں لوگوں کو واعظ کرنا چاہتا ہوں, نصیحت کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو دین کی باتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مجھے یہ بتا کیا تو نے قرآن کریم کی ان 3 آیات پر عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا کون سی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اور دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسی باتیں لوگوں سے کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ لم تقولون. اور تیسرا حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی امت کو تبلیغ فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم الیہ, فرمایا کہ میں ایسا نہیں چاہتا, میرا بالکل یہ مقصد نہیں ہے تمہیں کہوں تم عمل کرو اور میں خود عمل نہ کروں, پہلے خود عمل کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا. تو آپ بتا کیا تو ان کو پہچان چکا ہے, کیا تو ان پر عمل کر چکا ہے؟ عرض کی نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جا پہلے جا کر خود ان پر عمل کر, پہلے عامل بن, عمل کرنے والا بن. جب تو عمل کرنے والا بن جائے گا اس کے بعد پھر تو کیا کرنا, لوگوں کو واعظ بھی کرنا, نصیحت بھی کرنا. ایک عالم صاحب کے پاس ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی آیات کا مختصر ترجمہ. ایک عالم کے پاس ایک غلام گیا, پرانی بات ہے, ایک عالم کے پاس ایک غلام گیا. اس نے کہا جی آپ جمعے کے اندر اپنے عنوان میں, اپنے موضوع میں غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کریں. عالم صاحب نے تیاری کی, کہا ٹھیک ہے, تیاری کی. تیاری کرنے کے بعد فضائل بیان فرمانے لگے کہ غلام کو آزاد کرنے کا یہ درجہ ہے, یہ درجہ ہے, یہ مقام ہے, یہ مقام ہے, اتنا ثواب بیان کیا. جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد لوگ آ کر ملے, انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا, تعریف کی سب نے, لیکن اگلے جمعے تک کسی بندے نے غلام کو آزاد نہیں کیا. خطاب پسند کر لیا گیا لیکن کسی نے غلام کو آزاد نہیں کیا. اب اگلے دن پھر دوبارہ وہ غلام آ گیا. اس نے کہا حضرت معاملہ کیا ہے؟ اتنی اچھی آپ نے بہترین تقریر کی ہے لیکن لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, لوگ باہر بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن کسی نے غلام کو آزاد نہیں کیا. انہوں نے پھر دوبارہ اپنے جمعے کے اندر وہی عنوان رکھا, اسی ٹاپک پر بات چیت کی, لیکن پھر دوبارہ کسی نے آزاد نہیں کیا. تعریف کی سب نے. دوسرا جمعہ آ گیا, کسی نے غلام کو آزاد نہیں کیا. وہ غلام پھر حاضر بات کی, حضور مسئلہ کیا ہے, کہاں پر پریشانی آ رہی ہے, پرابلم آ رہی ہے کہ لوگ آپ کی بات مان نہیں رہے. انہوں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دو. سوچا, سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ ہاں اب سمجھ آیا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے. وہ بازار میں گئے, بازار میں جا کر اپنے پیسوں کے ساتھ غلام کو خریدا. غلام خریدنے کے بعد انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا. غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. اب جب آ کر انہوں نے جمعے کے اندر خطاب دیا, بیان فرمایا, غلام کی آزادی کے فضائل بیان فرمائے, تو جمعے کے بعد کافی سارے لوگوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا. وہ غلام جس نے یہ تحریک چلائی تھی اسے بھی اس کے مالک نے آزاد کر دیا. لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے. پتہ کیا چلا, پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو بتائیں. ماں
کہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، چونکہ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، چونکہ ماں خود نماز نہیں پڑھتی، جب یہ دونوں خود نہیں پڑھتے تو بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بے نمازی بندہ چوک پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں سے کہو چلو جی نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، لوگ کہیں گے پہلے آپ تو پڑھ، سانو پھر آتی نا، پہلے آپ تو نماز پڑھ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی کام تم لوگوں کو بتانا چاہو پہلے خود اس پر عمل کرو، پھر لوگوں سے کہو، تمہاری بات کا اثر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ سے مدد ہم سارے مانگتے ہیں، مانگتے نہیں مانگتے، لیکن شاید مدد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانگیں اور صبر کے ساتھ مانگیں۔ مصیبت آئی، تنگی آئی، تنگ دستی آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئیں، صبر کا دامن جنہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا وہ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ علماء یہود کو اللہ نے یہی فرمایا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ فرقے وہاں پر کیوں بنے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ جس بندے کو جہاں سے زیادہ مال مل رہا تھا ادھر چلا گیا اور اس نے اپنی مرضی کا فرقہ بنا لیا۔ اس کے اسباب، فرقوں کے اسباب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ 4 پیسے زیادہ ملے اس طرف کو جو نا چلے گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ تمہیں بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، کوئی بات نہیں، رہ لو، لیکن حق بات کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن تک اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے، 3 دن تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، اور آپ کو کتنی آفریں تھی یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جتنا چاہے دولت لے لیں، جتنا جو چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارے بتوں پر ہاتھ ہوتا رہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پتھر باندھے، بھوک پیاس تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ دین کے ساتھ، حق کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ تکلیفیں برداشت کر لے گا، تنگیاں برداشت کر لے گا، تنگ دستیاں برداشت کر لے گا، اور وہ ڈٹ جائے گا حق کے ساتھ، دین کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَالصَّلَاةِ، اور نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ بیماری ہے، اندھیری ہے، طوفان ہے، بارش ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، فرمایا پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، نماز کا ٹائم ایک کا گزرا، دوسری کا گزرا، تیسری کا گزرا، وہ بے ہوش ہے، فرمایا جیسے ہی اسے ہوش آئے گا وہ 3 نمازیں دوبارہ پڑھے گا۔ اس حالت کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ اتنی ضروری چیز، اتنی اہم چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز مشرک پر بھاری، نماز منافق پر بھاری۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عشاء اور فجر کی نماز کس پر بھاری ہے؟ کس پر بھاری ہے؟ منافق پر بھاری ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم عشاء اور فجر
کس اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے. عشاء کا ٹائم ہوتا ہے یہ 17 رکعتیں پڑھنی ہے، تھکا ہارا آیا ہوں کام سے، ابھی کھانا کھانا ہے، یا تھوڑا سا آرام تو کر لوں. فجر کا ٹائم شیطان کیا کرتا ہے، جا کے دبانا شروع کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، سونا دباتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہی شیطان جو نماز سے پہلے دبا رہا تھا، سورج طلوع ہونے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا وہ شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، آج میں نے اس سے کئی سجدے چھوڑا دیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں صرف وہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جنہیں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا، نماز کا ہوگا. پہلا سوال. آپ نے سمجھا اگر اس سوال کے اندر کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو دوسرے معاملات میں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی. اگر کوئی بندہ یہاں پر ناکام ہوا تو پھر دوسرے معاملات میں مزید سختی کر دی جائے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اگر اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں فرمایا ان پر بھاری نہیں ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس ہم حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. انہیں یقین ہے، اس لیے ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی ختم نہیں ہے، یہاں پر بات مریں گے، برزخ کی زندگی ہے، پھر میدان حشر کی زندگی ہے، پھر جنت اور جہنم کی زندگی ہے. جنہیں اس بات کا یقین ہے تو وہ بھی نماز کو ضائع نہیں کرتے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ سے توبہ اور معافی کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.